ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور یوں تو میں بھی اپنے نفس کو گناہ سے بے لوث نہیں کہتا ہوں، کیونکہ میں بھی بشر ہوں اور نفس برابر برائی کی طرف ابھارتا ہی رہتا ہے، مگر جس پر میرا پروردگار رحم فرمائے اور گناہ سے بچائے، اس میں شک نہیں کہ میرا پروردگار بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اور بادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لے آؤ تو میں ان کو اپنے ذاتی کام کے لیے خاص کر لوں گا۔ پھر جب اس نے یوسف علیہ السلام سے باتیں کی تو یوسف علیہ السلام کی اعلیٰ قابلیت ثابت ہوئی، اور اس نے حکم دیا کہ تم آج سے ہماری سرکار میں یقیناً باوقار اور معتبر ہو۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، جب آپ نے میری قدردانی کی ہے تو مجھے ملکی خزانوں پر مقرر کیجئے، کیونکہ میں اس کا امانت دار خزانچی اور اس کے حساب کتاب سے بھی واقف ہوں۔ غرض یوسف علیہ السلام شاہی خزانوں کے افسر مقرر ہوئے، اور ہم نے یوں یوسف علیہ السلام کو ملک مصر پر قابض بنایا کہ اس میں جہاں چاہیں رہیں، ہم جس پر چاہتے ہیں اپنا فضل کرتے ہیں، اور ہم نیکوکاروں کے اجر کو عقارت نہیں کرتے، اور جو لوگ ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے رہے ان کے لیے آخرت کا اجر اس سے کہیں بہتر ہے۔ اور چونکہ کنعان میں قحط تھا، اس وجہ سے یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی غلہ خریدنے کو مصر میں آئے اور یوسف علیہ السلام کے پاس گئے تو یوسف علیہ السلام نے ان کو فوراً پہچان لیا اور وہ لوگ ان کو نہ پہچان سکے۔ اور جب یوسف علیہ السلام نے ان کے غلے کا سامان درست کر دیا اور وہ رخصت ہوئے تو یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اب کی آنا تو اپنے سوتیلے بھائی کو جسے گھر چھوڑ آئے ہو میرے پاس لیتے آنا۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں یقیناً ناپ بھی پوری دیتا ہوں اور میں بہت اچھا مہمان نواز بھی ہوں؟ پس اگر تم اس کو میرے پاس نہ لاؤ گے تو تمہارے لیے نہ میرے پاس کچھ غلہ وغیرہ ہوگا، نہ تم لوگ میرے قریب ہی چڑھنے پاؤ گے۔ وہ لوگ کہنے لگے، ہم اس کے والد سے اس کے بارے میں جاتے ہی درخواست کریں گے اور ہم ضرور اس کام کو کریں گے۔ اور یوسف علیہ السلام نے اپنے ملازموں کو حکم دیا کہ ان کی جمع پونجی ان کے بوروں میں چپکے سے رکھ دو، تاکہ جب یہ لوگ اپنے اہل و عیال کے پاس لوٹ کر جائیں تو اپنی پونجی کو پہچان لیں اور اس تمام میں شاید پھر پلٹ کر آئیں۔ غرض جب یہ لوگ اپنے والد کے پاس پلٹ کے آئے تو سب نے مل کر عرض کی، اے بابا جان، ہمیں آئندہ غلہ ملنے کی ممانعت کر دی گئی ہے، تو آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی بنیامین کو بھیج دیجئے تاکہ ہم پھر غلہ لائیں اور ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، میں اس کے بارے میں تمہارا اعتبار نہیں کرتا، مگر ویسا ہی جیسا اس سے پہلے اس کے ماں جائے بھائی کے بارے میں کیا تھا، تو خدا اس کا سب سے بہتر حفاظت کرنے والا ہے اور وہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور جب ان لوگوں نے اپنے اپنے اسباب کھولے تو اپنی اپنی پونجی کو دیکھا کہ بے عین ہی واپس کر دی گئی ہے، تو اپنے باپ سے کہنے لگے، اے بابا جان، ہمیں اور کیا چاہیے؟ دیکھیے یہ ہماری جمع پونجی تک تو ہمیں واپس دے دی گئی اور غلہ مفت ملا، اب بنیامین کو جانے دیجیے تو ہم اپنے اہل و عیال کے واسطے غلہ لا دلائیں اور اپنے بھائی کی پوری حفاظت کریں، اور ایک بار شتر غلہ اور بڑھوا لائیں گے۔ یہ جو اب کی دفعہ لائے تھے تھوڑا سا غلہ ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، جب تک تم لوگ میرے سامنے خدا سے عہد نہ کر لوگے کہ تم اس کو ضرور مجھ تک صحیح و سالم لے آؤ گے، مگر ہاں جب تم خود گھر جاؤ تو مجبوری ہے، ورنہ میں تو تمہارے ساتھ ہرگز اس کو نہ بھیجوں گا۔ پھر جب ان لوگوں نے ان کے سامنے عہد کر لیا تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ ہم لوگ جو کہہ رہے ہیں خدا اس کا ضامن ہے۔ اور یعقوب علیہ السلام نے نصیحتاً چلتے وقت بیٹوں سے کہا، اے فرزندوں، دیکھو خبردار سب کے سب ایک ہی دروازے سے نہ داخل ہونا، کہیں نظر نہ لگ جائے، اور متفرق دروازوں سے داخل ہونا، اور میں تم سے اس بلا کو جو خدا کی طرف سے آئے کچھ بھی ٹال نہیں سکتا۔ حکم تو دراصل خدا ہی کے واسطے ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اور جب یہ سب بھائی جس طرح ان کے والد نے حکم دیا تھا اسی طرح مصر میں داخل ہوئے، مگر جو حکم خدا کی طرف سے آنے کو تھا اسے یعقوب علیہ السلام کچھ بھی ٹال نہیں سکتے تھے، مگر ہاں یعقوب علیہ السلام کے دل میں ایک تمنا تھی جسے انہوں نے بھی یوں پورا کر لیا، کیونکہ اس میں تو شک نہیں کہ اسے چونکہ ہم نے تعلیم دی تھی صاحب علم ضرور تھا، مگر بہتیرے لوگ اس سے بھی واقف نہیں۔ اور جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے حقیقی بھائی کو اپنے پاس بغل میں جنگھا دی اور چپکے سے اس بنیامین سے کہہ دیا کہ
میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، تو جو کچھ بدسلوکیاں یہ لوگ تمہارے ساتھ کر رہے ہیں اس کا کچھ رنج نہ کرو۔ پھر جب یوسف علیہ السلام نے ان کا ساز و سامان سفر غلہ وغیرہ درست کرا دیا تو اپنے بھائی کے اسباب میں پانی پینے کا کٹورا یوسف کے اشارے سے رکھوا دیا۔ پھر ایک منادی للکار کے بولا کہ اے قافلے والوں، ہو نہ ہو یقیناً تم ہی لوگ ضرور چور ہو۔ یہ سن کر یہ پکارنے والوں کی طرف پھر پڑے، آخر تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے؟ ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہمیں بادشاہ کا پیالہ نہیں ملتا ہے اور میں اس کا ضامن ہوں کہ جو شخص اس کو لا حاضر کرے گا اس کو ایک بار شتر غلہ انعام ملے گا۔ تب یہ لوگ کہنے لگے کہ خدا کی قسم تم جانتے ہو کہ تمہارے ملک میں ہم فساد کرنے کی غرض سے نہیں آئے تھے اور ہم لوگ چور تو ہیں نہیں۔ تب وہ ملازمین بولے اگر تم جھوٹے نکلے تو پھر چور کی کیا سزا ہوگی؟ یہ لوگ بے دھڑک بول اٹھے کہ اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے بورے میں وہ پیالہ نکلے وہ وہی خود اس کا بدلہ ہے، تو وہ مال کے بدلے میں غلام بنا لیا جائے۔ ہم لوگ تو اپنے یہاں ظالموں چوروں کو اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں۔ غرض یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے شلیتے کھلنے کے قبل دوسرے بھائیوں کے شلیتوں سے تلاشی شروع کی۔ اس کے بعد آخر میں اس کے پیالے کو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے شلیتے سے برآمد کیا۔ یوسف علیہ السلام کو بھائی کے روکنے کی ہم نے یوں تدبیر بتائی، ورنہ بادشاہ مصر کے قانون کے موافق اپنے بھائی کو روک نہیں سکتے تھے، مگر ہاں جب خدا چاہے ہم جسے چاہتے ہیں اس کے درجے بلند کر دیتے ہیں، اور دنیا میں ہر صاحب علم سے بڑھ کر ایک اور عالم ہے۔ غرض بنیامین روک لیے گئے تو یہ لوگ کہنے لگے اگر اس نے چوری کی تو کون سا تعجب ہے، اس کے پہلے اس کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے اس کا کچھ جواب نہ دیا، اس کو اپنے دل میں پوشیدہ رکھا اور ان پر ظاہر نہ ہونے دیا، مگر یہ کہہ دیا کہ تم لوگ بڑے خانہ خراب برے آدمی ہو، اور جو اس کے بھائی کی چوری کا حال بیان کرتے ہو اس سے خدا خوب واقف ہے۔ اس پر ان لوگوں نے کہا اے عزیز، اس بنیامین کے والد بہت بوڑھے آدمی ہیں اور اس کو بہت چاہتے ہیں، تو آپ اس کے عوض ہم سے کسی کو لے لیجئے اور اس کو چھوڑ دیجئے، کیونکہ ہم آپ کو بہت نیکوکار بزرگ سمجھتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ، یہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ ہم نے جس کے پاس اپنی چیز پائی ہے اسے چھوڑ کر دوسرے کو پکڑ لیں، اگر ہم ایسا کریں تو ہم ضرور بڑے بے انصاف ٹھہرے۔ پھر جب یوسف علیہ السلام کی طرف سے مایوس ہوئے تو باہم مشورہ کرنے کے لیے الگ کھڑے ہو گئے، تو جو شخص ان سب میں بڑا تھا یہودا کہنے لگا کہ بھائیوں، کیا تم لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ تمہارے والد نے تم لوگوں سے خدا کا عہد کرا لیا تھا، اور اس سے پہلے تم لوگ یوسف علیہ السلام کے بارے میں کیا کچھ تقصیر کر ہی چکے ہو؟ تو بھائی، جب تک میرے والد مجھے اجازت نہ دیں یا خود خدا مجھے کوئی حکم نہ دے میں اس سرزمین سے ہرگز نہ ٹلوں گا، اور خدا تو سب حکم دینے والوں سے بہتر ہے۔ تم لوگ اپنے والد کے پاس پلٹ کے جاؤ اور ان سے جا کر عرض کرو اے بابا جان، آپ کے صاحبزادے نے چوری کی اور ہم لوگوں نے تو اپنی دانشت کے مطابق اس کے لے آنے کا عہد کیا تھا، اور ہم کچھ از غیبی آفت کے نگہبان تو تھے نہیں، اور آپ اس بستی مصر کے لوگوں سے جن میں ہم لوگ تھے دریافت کر لیجئے، اور اس قافلے سے بھی جس میں ہم آئے ہیں پوچھ لیجئے، اور ہم یقیناً بالکل سچے ہیں۔ غرض جب ان لوگوں نے جا کر بیان کیا تو یعقوب علیہ السلام نے کہا اس نے چوری نہیں کی، بلکہ یہ بات تم نے اپنے دل سے گڑھ لی ہے، تو خیر صبر اور خدا کا شکر۔ خدا سے تو مجھے امید ہے کہ میرے سب لڑکوں کو میرے پاس پہنچا دے، بے شک وہ بڑا واقف کار حکیم ہے۔ اور یعقوب علیہ السلام نے ان لوگوں کی طرف سے منہ پھیر لیا اور رو کر کہنے لگے ہائے افسوس یوسف پر، اور اس قدر روئے کی آنکھیں ان کے صدمے سے سفید ہو گئیں۔ وہ تو بڑے رنج کے ضابط تھے۔ یہ دیکھ کر ان کے بیٹے کہنے لگے کہ آپ تو ہمیشہ یوسف کو یاد ہی کرتے رہیے گا، یہاں تک کہ بیمار ہو جائیے گا یا جان ہی دے دیجیے گا۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا میں تم سے کچھ نہیں کہتا، میں تو اپنی بے قراری اور رنج کی شکایت خدا ہی سے کرتا ہوں، اور خدا کی طرف سے جو باتیں میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ اے میرے فرزندوں، ایک بار اور پھر مصر جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو جس طرح بنے ڈھونڈ کے لے آؤ، اور خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہو، کیونکہ خدا کی رحمت سے سوائے کافر لوگوں کے اور کوئی نا امید نہیں ہوا کرتا۔ پھر جب یہ لوگ سہ بارہ یوسف علیہ السلام کے پاس گئے تو بہت گڑ گڑا کر عرض کی اے عزیز،
ہم کو اور ہمارے سارے کنبے کو قحط کی وجہ سے بڑی تکلیف ہو رہی ہے اور ہم کچھ تھوڑی سی پونجی لے کر آئے ہیں، تو ہم کو اس کے عوض پورا غلہ دلوا دیجئے اور قیمت ہی پر نہیں ہم کو اپنا صدقہ خیرات دیجئے۔ اس میں تو شک نہیں کہ خدا صدقہ دینے والوں کو جزائے خیر دیتا ہے۔ اب تو یوسف علیہ السلام سے نہ رہا گیا، کہا تمہیں کچھ معلوم ہے کہ جب تم جاہل ہو رہے تھے تو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا سلوک کیے؟ اس پر وہ لوگ چونکے اور کہنے لگے، ہیں کیا تم ہی یوسف ہو؟ یوسف علیہ السلام نے کہا، ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ بے شک خدا نے مجھ پر اپنا فضل و کرم کیا، اس میں شک نہیں کہ جو شخص اس سے ڈرتا ہے اور مصیبت میں صبر کرے تو خدا ہرگز ایسے نیکوکاروں کا اجر برباد نہیں کرتا۔ وہ لوگ کہنے لگے، خدا کی قسم تمہیں خدا نے یقیناً ہم پر فضیلت دی ہے اور بے شک ہم ہی یقیناً اثر تپا خطاوار تھے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اب آج سے تم پر کچھ الزام نہیں، خدا تمہارے گناہ معاف فرمائے، وہ سب سے زیادہ رحیم ہے۔ یہ میرا کرتا لے جاؤ اور اس کو بابا جان کے چہرے پر ڈال دینا کہ وہ پھر بینا ہو جائیں گے، اور تم لوگ اپنے سب لڑکے بالوں کو لے کر میرے پاس چلے آؤ۔ اور جو ہی قافلہ مصر سے چلا تھا کہ ان لوگوں کے والد یعقوب علیہ السلام نے کہہ دیا تھا کہ اگر مجھے سٹیایا ہوا نہ کہو تو ایک بات کہوں کہ مجھے یوسف علیہ السلام کی بو معلوم ہو رہی ہے۔ وہ لوگ کنبے والے پوتے وغیرہ کہنے لگے، آپ یقیناً اپنے پرانے خیال محبت میں پڑے ہوئے ہیں۔ پھر یوسف علیہ السلام کی خوشخبری دینے والا آیا اور ان کے کرتے کو ان کے چہرے پر ڈال دیا تو یعقوب علیہ السلام فوراً پھر دوبارہ آنکھ والے ہو گئے۔ تب یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے کہا، کیوں میں تم سے نہ کہتا تھا کہ جو باتیں خدا کی طرف سے میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے؟ ان لوگوں نے عرض کی، اے بابا جان، ہمارے گناہوں کی مغفرت کی خدا کی بارگاہ میں ہمارے واسطے دعا مانگیے، ہم بے شک سر تپا گنہگار ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، میں بہت جلد اپنے پروردگار سے تمہاری مغفرت کی دعا کروں گا، بے شک وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ غرض جب پھر یہ لوگ میں یعقوب علیہ السلام کے چلے اور یوسف علیہ السلام شہر کے باہر لینے آئے تو جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ ماں کو اپنے پاس جگہ دی اور ان سے کہا، اب انشاءاللہ بڑے اطمینان سے مصر میں چلیے۔ غرض پہنچ کر یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ ماں کو تخت پر بٹھایا اور یہ سب کے سب یوسف علیہ السلام کی تعظیم کے واسطے ان کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ اس وقت یوسف علیہ السلام نے کہا، اے بابا جان، یہ تعبیر ہے میرے اس پہلے خواب کی کہ میرے پروردگار نے اسے سچ کر دکھایا، بے شک اس نے میرے ساتھ احسان کیا جب اس نے مجھے قید خانے سے نکالا اور باوجود کہ مجھ میں اور میرے بھائیوں میں شیطان نے فساد ڈال دیا تھا، اس کے بعد بھی آپ لوگوں کو گاؤں سے شہر لے آیا اور مجھ سے ملا دیا۔ بے شک میرا پروردگار جو کچھ کرنا چاہتا ہے اس کی تدبیر خوب جانتا ہے، بے شک وہ بڑا واقف کار حکیم ہے۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے دعا کی، پروردگارا تو نے مجھے ملک بھی عطا فرمایا اور مجھے خواب کی باتوں کی تعبیر بھی سکھائی۔ اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی میرا مالک سرپرست ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو مجھے دنیا سے مسلمان اٹھا لے اور مجھے نیکوکاروں میں شامل فرما۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جسے ہم تمہارے پاس وحی کے ذریعے سے بھیجتے ہیں اور تمہیں معلوم ہوتا ہے۔ جس وقت یوسف علیہ السلام کے بھائی باہم اپنے کام کا مشورہ کر رہے تھے اور ہلاک کی تدبیر کر رہے تھے، تم ان کے پاس موجود نہ تھے، اور کتنا ہی چاہو مگر بہتیرے لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، حالانکہ تم ان سے تبلیغ رسالت کا کوئی صلہ بھی نہیں مانگتے، اور یہ قرآن تو سارے جہان کے واسطے ہی نصیحت ہے۔ اور آسمانوں اور زمین میں خدا کی قدرت کی کتنی نشانیاں ہیں جن پر یہ لوگ دن رات گزارا کرتے ہیں اور اس سے منہ پھیرے رہتے ہیں، اور اکثر لوگوں کی یہ حالت ہے کہ وہ خدا پر ایمان تو نہیں لاتے مگر شرک کیے جاتے ہیں۔ تو کیا یہ لوگ اس بات سے مطمئن ہو بیٹھے ہیں کہ ان پر خدا کا عذاب آ پڑے جو ان پر چھا جائے یا ان پر اچانک قیامت ہی آ جائے اور ان کو کچھ خبر بھی نہ ہو؟ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ میرا طریقہ تو یہ ہے کہ میں لوگوں کو خدا کی طرف بلاتا ہوں، میں اور میرا پیرو دونوں مضبوط دلیل پر ہیں اور خدا ہر عیب و نقص سے پاک و پاکیزہ ہے اور میں مشرکین سے نہیں ہوں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم سے پہلے بھی ہم گاؤں کے رہنے والے کچھ مردوں کو پیغمبر بنا کر بھیجا کیے ہیں کہ ہم ان پر وحی نازل کرتے تھے، تو کیا یہ لوگ روئے زمین پر چلے پھرے نہیں کہ غور کرتے کہ جو لوگ ان سے پہلے ہو گزرے ہیں
ان کا انجام کیا ہوا؟ اور جن لوگوں نے پرہیزگاری اختیار کی ان کے لیے آخرت کا گھر دنیا سے یقیناً بدرجہ بہتر ہے۔ کیا یہ لوگ نہیں سمجھتے؟ پیغمبران ماسلف نے تبلیغ رسالت یہاں تک کی کہ جب قوم کے ایمان لانے سے پیغمبر مایوس ہو گئے تو ان لوگوں نے سمجھ لیا کہ وہ جھٹلائے گئے، تو ان کے پاس ہماری خاص مدد آ پہنچی تو جسے ہم نے چاہا نجات دی، اور ہمارا عذاب گنہگار لوگوں کے سر سے تو ٹالا نہیں جاتا۔ اس میں شک نہیں کہ ان لوگوں کے قصوں میں عقل مندوں کے واسطے اچھی خاصی عبرت و نصیحت ہے۔ یہ قرآن کوئی ایسی بات نہیں ہے جو خامخواہ گڑھ لی جائے، بلکہ جو آسمانی کتابیں اس کے پہلے سے موجود ہیں ان کی تصدیق ہے، اور ہر چیز کی تفصیل ایمانداروں کے واسطے اثر تاپا ہدایت و رحمت ہے۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم را، یہ کتاب قرآن کی آیتیں ہیں، اور تمہارے پروردگار کی طرف سے جو کچھ تمہارے پاس نازل کیا گیا ہے بالکل ٹھیک ہے، مگر بہتیرے لوگ ایمان نہیں لاتے۔ خدا وہی تو ہے جس نے آسمانوں کو جنہیں تم دیکھتے ہو بغیر ستون کے اٹھا کھڑا کر دیا، پھر عرش کے بنانے پر آمادہ ہوا، اور سورج اور چاند کو اپنا تابع دار بنایا کہ ہر ایک وقت مقرر تک چلا کرتا ہے۔ وہی دنیا کے ہر ایک کام کا انتظام کرتا ہے۔ اور اسی غرض سے کہ تم لوگ اپنے پروردگار کے سامنے حاضر ہونے کا یقین کرو، اپنی آیتیں تفصیل وار بیان کرتا ہے۔ اور وہی وہ ہے جس نے زمین کو بچھایا اور اس میں بڑے بڑے اٹل پہاڑ اور دریا بنائے، اور اس نے ہر طرح کے میووں کی دو دو قسمیں پیدا کی، جیسے کھٹے میٹھے۔ وہی رات کے پردے سے دن کو ڈھک دیتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں ان کے لیے اس میں قدرت خدا کی بہتیری نشانیاں ہیں۔ اور خود زمین میں دیکھو بہت سے ٹکڑے باہم ملے ہوئے ہیں، اور انگور کے باغ اور کھیتی اور خرموں کے درخت، بعض کی ایک جڑ اور دو شاخیں، اور بعض اکیلا ایک ہی شاخ کا، حالانکہ سب ایک ہی پانی سے سینچے جاتے ہیں۔ اور پھلوں میں بعض کو بعض پر ہم ترجیح دیتے ہیں۔ بے شک جو عقل والے ہیں ان کے لیے اس میں قدرت کی بہتیری نشانیاں ہیں۔ اور اگر تمہیں کسی بات پر تعجب ہوتا ہے تو ان کفار کا یہ قول تعجب کی بات ہے کہ جب ہم سڑ گل کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر دوبارہ ایک نئے جنم میں آئیں گے؟ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کے ساتھ کفر کیا، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں قیامت کے دن طوق پڑے ہوں گے، اور یہی لوگ جہنمی ہیں کہ یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ تم سے بھلائی کے قبل ہی برائی عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں، حالانکہ ان کے پہلے بہت سے لوگوں کی سزائیں ہو چکی ہیں، اور اس میں شک نہیں کہ تمہارا پروردگار باوجود ان کی شرارت کے لوگوں پر بڑا بخشش کرم والا ہے۔ اور اس میں بھی شک نہیں کہ تمہارا پروردگار یقیناً بہت سخت عذاب والا ہے۔ اور جو لوگ کافر ہیں کہتے ہیں کہ اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی ہماری مرضی کے موافق کیوں نہیں نازل کی جاتی؟ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم تو صرف خوف خدا سے ڈرانے والے ہو، اور ہر قوم کے لیے ایک ہدایت کرنے والا ہے۔ ہر مادہ جو کہ پیٹ میں لیے ہوئے ہے اس کو خدا ہی جانتا ہے، اور بچے دانوں کا گھٹنا بڑھنا بھی وہی جانتا ہے، اور ہر چیز اس کے نزدیک ایک اندازے سے ہے۔ وہی باطن و ظاہر کا جاننے والا سب سے بڑا اور عالی شان ہے۔ تم لوگوں میں جو کوئی چپکے سے بات کہے، اور جو شخص ہانک پکار کے بولے، اور جو شخص رات کی تاریکی میں چھپا بیٹھا ہو، اور جو شخص دن دہاڑے چلا جا رہا ہو، اس کے نزدیک سب برابر ہیں۔ آدمی کسی حالت میں ہو مگر اس کے لیے اس کے آگے اس کے پیچھے اس کے نگہبان فرشتے مقرر ہیں کہ اس کی حکم خدا سے حفاظت کرتے ہیں۔ جو نعمت کسی قوم کو حاصل ہو جب تک وہ لوگ خود اپنی نفسی حالت میں تغیر نہ ڈالیں، خدا ہرگز تغیر نہیں ڈالا کرتا۔ اور جب خدا کسی قوم پر برائی کا ارادہ کرتا ہے تو پھر اس کا کوئی ٹالنے والا نہیں، اور نہ اس کا اس کے سوا کوئی والی و سرپرست ہے۔ وہ وہی تو ہے جو تمہیں ڈرانے اور لالچ دینے کے واسطے بجلی کی چمک دکھاتا ہے، اور پانی سے بھرے بوجھل بادلوں کو پیدا کرتا ہے، اور گرج اور فرشتے اس کے خوف سے اس کی حمد و ثنا کی تسبیح کیا کرتے ہیں۔ وہی آسمان سے بجلیوں کو بھیجتا ہے، پھر اسے جس پر چاہتا ہے گرا بھی دیتا ہے۔ اور یہ لوگ خدا کے بارے میں خامخواہ جھگڑا کرتے ہیں، حالانکہ وہ بڑا سخت قوت والا ہے۔ مصیبت کے وقت اسی کو پکارنا ٹھیک پکارنا ہے، اور جو لوگ اسے چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں وہ تو ان کی کچھ سنتے تک نہیں، مگر جس طرح کوئی شخص بغیر انگلیاں ملائے اپنی دونوں ہتھیلیاں پانی کی طرف پھیلائے تاکہ پانی اس کے
منہ میں پہنچ جائے حالانکہ وہ کسی طرح پہنچنے والا نہیں۔ اور اسی طرح کافروں کی دعا گمراہی میں پڑی بہکی پھرا کرتی ہے، اور آسمانوں اور زمین میں مخلوقات سے جو کوئی بھی ہے، خوشی سے یا زبردستی سے، سب اللہ ہی کے آگے سر بسجود ہیں، اور اسی طرح ان کے سائے بھی صبح و شام سجدہ کرتے ہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم پوچھو کہ آخر آسمان اور زمین کا پروردگار کون ہے؟ یہ کیا جواب دیں گے؟ تم خود کہہ دو کہ اللہ ہے۔ یہ بھی کہہ دو کہ کیا تم نے اس کے سوا دوسرے کارساز بنا رکھے ہیں جو اپنے لیے آپ نہ تو نفع پر قابو رکھتے ہیں نہ ضرر پر؟ یہ بھی تو پوچھو کہ بھلا کہیں اندھا اور آنکھوں والا برابر ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یا کہیں اندھیرا اور اجالا برابر ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ان لوگوں نے خدا کے کچھ شریک ٹھہرا رکھے ہیں۔ کیا انہوں نے خدا ہی کسی مخلوق پیدا کر رکھی ہے جن کے سبب مخلوقات ان پر مشتبہ ہو گئی ہے اور ان کی خدائی کے قائل ہو گئے؟ تم کہہ دو کہ خدا ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی یکتا اور سب پر غالب ہے۔ اسی نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اپنے اپنے انداز سے نالے بہ نکلے، پھر پانی کے ریلے پر جوش کھا کر پھولا ہوا جھاگ پھین آ گیا، اور اس چیز دھات سے بھی جسے یہ لوگ زیور یا کوئی اسباب بنانے کی غرض سے آگ میں تپاتے ہیں، اسی طرح پھین آ جاتا ہے، پھر الگ ہو جاتا ہے۔ یوں حق و باطل کی مثال بیان فرماتا ہے کہ پانی حق کی مثال اور پھین باطل کی۔ غرض پھین تو خشک ہو کر غائب ہو جاتا ہے اور جس سے لوگوں کو نفع پہنچتا ہے، پانی وہ زمین میں ٹھہرا رہتا ہے۔ یوں خدا لوگوں کو سمجھانے کے واسطے مثالیں بیان فرماتا ہے۔ جن لوگوں نے اپنے پروردگار کا کہنا مانا ان کے لیے تو بہتری ہی بہتری ہے، اور جن لوگوں نے اس کا کہنا نہ مانا قیامت میں ان کی یہ حالت ہوگی کہ اگر انہیں روئے زمین کے سب خزانے بلکہ اس کے ساتھ اتنا اور مل جائے تو یہ لوگ اپنی نجات کے بدلے اس کو بخوشی دے ڈالیں، مگر پھر بھی کوئی فائدہ نہیں۔ یہی لوگ ہیں جن سے بری طرح حساب لیا جائے گا اور آخر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ کیا بری جگہ ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بھلا وہ شخص جو یہ جانتا ہے کہ جو کچھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے بالکل ٹھیک ہے، کبھی اس کے برابر ہو سکتا ہے؟ جو مطلق اندھا ہے ہرگز نہیں۔ اس سے تو بس کچھ سمجھدار ہی لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ خدا سے جو عہد کیا اسے پورا کرتے ہیں اور اپنے پیمان کو نہیں توڑتے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن تعلقات کے قائم رکھنے کا خدا نے حکم دیا انہیں قائم رکھتے ہیں اور اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں، اور قیامت کے دن بری طرح حساب لیے جانے سے خوف کھاتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کی خوشنودی حاصل کرنے کی غرض سے جو مصیبت ان پر پڑی اسے جھیل گئے اور پابندی سے نماز ادا کی، اور جو کچھ ہم نے انہیں روزی دی تھی اس میں سے چھپا کر اور دکھلا کر خدا کی راہ میں خرچ کیا، اور یہ لوگ برائی کو بھی بھلائی سے دفع کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کی خوبی مخصوص ہے، یعنی ہمیشہ رہنے کے باغ جن میں وہ آپ جائیں گے، اور ان کے باپ داداؤں اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو لوگ نیکوکار ہیں وہ سب بھی، اور فرشتے بہشت کے ہر دروازے سے ان کے پاس آئیں گے اور سلام علیکم کے بعد کہیں گے کہ دنیا میں تم نے صبر کیا اور اسی کا صلہ دیکھو تو آخرت کا گھر کیسا اچھا ہے۔ اور جو لوگ خدا سے عہد و پیمان کو پکا کرنے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں اور جن تعلقات باہمی کے قائم رکھنے کا خدا نے حکم دیا ہے انہیں قطع کرتے ہیں اور روئے زمین پر فساد پھیلاتے پھرتے ہیں، ایسے ہی لوگ ہیں جن کے لیے لعنت ہے، اور ایسے ہی لوگوں کے واسطے برا گھر جہنم ہے۔ اور خدا ہی جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو بڑھا دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے، اور یہ لوگ دنیا کی چند روزہ زندگی پر بہت نہال ہیں، حالانکہ دنیاوی زندگی آخرت کے مقابلے میں بالکل بے حقیقت چیز ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا وہ کہتے ہیں کہ اس شخص یعنی تم پر ہماری خواہش کے موافق کوئی معجزہ اس کے پروردگار کی طرف سے کیوں نہیں نازل ہوتا؟ تم ان سے کہہ دو کہ اس میں شک نہیں کہ خدا جسے چاہتا ہے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے، اور جس نے اس کی طرف رجوع کی اسے اپنی طرف پہنچنے کی راہ دکھاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان قبول کیا اور ان کے دلوں کو خدا کی یاد سے تسلی ہوا کرتی ہے۔ یاد رکھو کہ خدا ہی کی یاد سے دلوں کو تسلی ہوا کرتی ہے۔ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے اچھے کام کیے ان کے واسطے بہشت میں توبہ اور خوشحالی اور اچھا انجام ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح ہم نے اور پیغمبر بھیجے تھے
اسی طرح ہم نے تم کو اس امت میں بھیجا ہے جس سے پہلے اور بھی بہت سی امتیں گزر چکی ہیں، تاکہ تم ان کے سامنے جو قرآن ہم نے وحی کے ذریعے سے تمہارے پاس بھیجا ہے انہیں پڑھ کر سنا دو۔ اور یہ لوگ کچھ تمہارے ہی نہیں بلکہ سرے سے خدا ہی کے منکر ہیں۔ تم کہہ دو کہ وہی میرا پروردگار ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اور اگر کوئی ایسا قرآن بھی نازل ہوتا جس کی برکت سے پہاڑ اپنی جگہ سے چل کھڑے ہوتے، یا اس کی وجہ سے زمین کی مسافت طے کی جاتی، اور اس کی برکت سے مردے بول اٹھتے، تو بھی یہ لوگ ماننے والے نہ تھے۔ بلکہ سچ یوں ہے کہ سب کام کا اختیار خدا ہی کو ہے۔ تو کیا ابھی تک ایمانداروں کو چین نہیں آیا کہ اگر خدا چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت کر دیتا؟ اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان پر ان کی کرتوت کی سزا میں کوئی نہ کوئی مصیبت پڑتی ہی رہے گی، یا ان پر نہ پڑی تو ان کے گھروں کے آس پاس غرض نازل ہوگی ضرور، یہاں تک کہ خدا کا وعدہ فتح مکہ پورا ہو کر رہے گا۔ اور اس میں تو شک نہیں کہ خدا ہرگز خلاف وعدہ نہیں کرتا۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم سے پہلے بھی بہتیرے پیغمبروں کی ہنسی اڑائی جا چکی ہے، تو میں نے چند روز کافروں کو مہلت دی، پھر آخر کار ہم نے انہیں لے ڈالا۔ پھر تو کیا پوچھتا ہے کہ ہمارا عذاب کیسا تھا؟ تو کیا جو خدا ہر ایک شخص کے اعمال کی خبر رکھتا ہے ان کو یوں ہی چھوڑ دے گا؟ ہرگز نہیں۔ اور ان لوگوں نے خدا کے دوسرے شریک ٹھہرائے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان سے کہہ دو کہ تم آخر ان کے نام تو بتاؤ، یا تم خدا کو ایسے شریکوں کی خبر دیتے ہو جن کو وہ جانتا تک نہیں کہ وہ زمین میں کدھر بستے ہیں، یا نری اوپری باتیں بناتے ہو؟ بلکہ اصل یہ ہے کہ کافروں کو ان کی مکاریاں بھلی دکھائی گئی ہیں اور وہ گویا راہ راست سے روک دیے گئے ہیں۔ اور جس شخص کو خدا گمراہی میں چھوڑ دے تو اس کا کوئی ہدایت کرنے والا نہیں۔ ان لوگوں کے واسطے دنیاوی زندگی میں بھی عذاب ہے، اور آخرت کا عذاب تو یقینی بہت سخت کھلنے والا ہی ہے۔ اور پھر خدا کے غضب سے ان کا کوئی بچانے والا بھی نہیں۔ جس باغ بہشت کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے اس کی صفت یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اس کے میوے سدا بہار، اور ایسی ہی اس کی چھاؤں بھی۔ یہ انجام ہے ان لوگوں کا جو دنیا میں پرہیزگار تھے، اور کافروں کا انجام جہنم کی آگ ہے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ تو جو احکام تمہارے پاس نازل کیے گئے ہیں سب ہی سے خوش ہوتے ہیں، اور بعض فرقے اس کی بعض باتوں سے انکار کرتے ہیں۔ تم ان سے کہہ دو کہ تم مانو نہ مانو، مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں خدا ہی کی عبادت کروں اور کسی کو اس کا شریک نہ بناؤں۔ میں سب کو اسی کی طرف بلاتا ہوں، اور ہر شخص کو ہر پھر کر اسی کی طرف جانا ہے۔ اور یوں ہم نے اس قرآن کو عربی زبان کا فرمان نازل فرمایا۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کہیں تم نے اس کے بعد کہ تمہارے پاس علم قرآن آ چکا ان کی نفسانی خواہشوں کی پیروی کر لی، تو یاد رکھو کہ پھر خدا کی طرف سے نہ کوئی تمہارا سرپرست ہوگا نہ کوئی بچانے والا۔ اور ہم نے تم سے پہلے اور بھی بہتیرے پیغمبر بھیجے، اور ہم نے ان کو بیویاں بھی دیں اور اولاد بھی عطا کی، اور کسی پیغمبر کی یہ مجال نہ تھی کہ کوئی معجزہ خدا کے اذن کے بغیر لا دکھائے۔ ہر ایک وقت موعود کے لیے ہمارے یہاں ایک قسم کی تحریر ہوتی ہے، پھر اس میں سے خدا جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے، اور اس کے پاس اصل کتاب لوح محفوظ موجود ہے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو وعدے عذاب وغیرہ کے ہم ان کفار سے کرتے ہیں، چاہے ان میں سے بعض تمہارے سامنے پورے کر دکھائیں یا تمہیں اس سے پہلے اٹھا لیں، بہرحال تم پر تو صرف احکام کا پہنچا دینا فرض ہے اور ان سے حساب لینا ہمارا کام ہے۔ کیا ان لوگوں نے یہ بات نہیں دیکھی کہ ہم زمین کو فتوحات اسلام سے اس کے تمام اطراف سے سواد کفر میں گھٹاتے چلے آتے ہیں، اور خدا جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے، اس کے حکم کا کوئی ٹالنے والا نہیں، اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اور جو لوگ ان کو کفار مکہ سے پہلے ہو گزرے ہیں ان لوگوں نے بھی پیغمبروں کی مخالفت میں بڑی بڑی تدبیریں کی تو خاک نہ ہو سکا، کیونکہ سب تدبیریں تو خدا ہی کے ہاتھ میں ہیں، اور جو شخص جو کچھ کرتا ہے وہ اسے خوب جانتا ہے۔ اور ان قریب کفار کو بھی معلوم ہو جائے گا کہ آخرت کی خوبی کس کے لیے ہے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کافر لوگ کہتے ہیں کہ تم پیغمبر نہیں ہو، تو تم ان سے کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان میری رسالت کی گواہی کے واسطے خدا اور وہ شخص جس کے پاس آسمانی کتاب کا علم ہے کافی ہیں۔
خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قرآن وہ کتاب ہے جس کو ہم نے تمہارے پاس اس لیے نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو ان کے پروردگار کے حکم سے کفر کی تاریکی سے ایمان کی روشنی میں نکال لاؤ، غرض اس کی راہ پر لاؤ جو سب پر غالب اور سزاوار حمد ہے۔ وہ خدا جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، غرض سب کچھ اسی کا ہے، اور آخرت میں کافروں کے لیے جو سخت عذاب مہیا کیا گیا ہے افسوسناک ہے۔ وہ کفار جو دنیا کی چند روزہ زندگی کو آخرت پر جو نعیم ابدی ہے ترجیح دیتے ہیں اور لوگوں کو خدا کی راہ پر چلنے سے روکتے ہیں اور اس میں خواہ کجی پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہی لوگ بڑے پرلے درجے کی گمراہی میں ہیں۔ اور ہم نے جب کبھی کوئی پیغمبر بھیجا تو اس کو اس کی قوم کی زبان میں باتیں کرتا ہوا تاکہ اس کے سامنے ہمارے احکام بیان کر سکے، تو یہی خدا جسے چاہتا ہے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے اور جس کی چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے، اور وہی سب پر غالب حکمت والا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا اور یہ حکم دیا کہ اپنی قوم کو کفر کی تاریکیوں سے ایمان کی روشنی میں نکال لاؤ اور انہیں خدا کے وہ دن یاد دلاؤ جن میں خدا کی بڑی بڑی قدرتیں ظاہر ہوئیں۔ اس میں شک نہیں کہ اس میں تمام صبر و شکر کرنے والوں کے واسطے قدرت خدا کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور وہ وقت یاد دلاؤ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ خدا نے جو احسانات تم پر کیے ہیں ان کو یاد کرو، جب اس نے تم کو فرعون کے لوگوں کے ظلم سے نجات دی کہ وہ تم کو بہت برے برے دکھ دے کے ستاتے تھے اور تمہارے لڑکوں کو تو ذبح کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو اپنی خدمت کے واسطے زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے صبر کی بڑی سخت آزمائش تھی۔ اور وہ وقت بھی یاد رہے جب تمہارے پروردگار نے تمہیں جتا دیا کہ اگر میرا شکر کرو گے تو میں یقیناً تم پر نعمت کی زیادتی کروں گا، اور اگر کہیں تم نے ناشکری کی تو یاد رکھو کہ یقیناً میرا عذاب سخت ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہہ دیا تھا کہ اگر تم اور تمہارے ساتھ جتنے لوگ روئے زمین پر ہیں سب کے سب مل کر بھی خدا کی ناشکری کرو تو خدا کو ذرا بھی پرواہ نہیں، کیونکہ وہ تو بالکل بے نیاز ہے اور سزاوار حمد ہے۔ کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے تھے، جیسے نوح علیہ السلام کی قوم اور عاد و سمود اور دوسرے لوگ جو ان کے بعد ہوئے؟ کیوں کر خبر ہوتی، ان کو تو خدا کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں۔ ان کے پاس ان کے وقت کے پیغمبر معجزے لے کر آئے اور سمجھانے لگے تو ان لوگوں نے ان پیغمبروں کے ہاتھوں کو ان کے منہ پر الٹا مار دیا اور کہنے لگے کہ جو حکم لے کر تم خدا کی طرف سے بھیجے گئے ہو ہم تو اس کو نہیں مانتے، اور جس دین کی طرف تم ہم کو بلاتے ہو ہم تو بڑے گہرے شک میں پڑے ہیں۔ تب ان کے پیغمبروں نے ان سے کہا کیا تم کو خدا کے بارے میں شک ہے جو سارے آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ تم کو اپنی طرف بلاتا بھی ہے؟ تو اس لیے کہ تمہارے گناہ معاف کر دے اور ایک وقت مقرر تک تم کو دنیا میں چین سے رہنے دے۔ تو وہ لوگ بھی بول اٹھے کہ تم بھی بس ہمارے ہی سے آدمی ہو۔ اچھا اب سمجھے، تم یہ چاہتے ہو کہ جن معبودوں کی ہمارے باپ دادا پرستش کرتے تھے تم ہم کو ان سے باز رکھو۔ اچھا اگر تم سچے ہو تو کوئی صاف کھلا ہوا صریح معجزہ ہمیں دکھلاؤ۔ ان کے پیغمبروں نے ان کے جواب میں کہا کہ اس میں شک نہیں کہ ہم بھی تمہارے ہی سے آدمی ہیں، مگر خدا اپنے بندوں میں جس پر چاہتا ہے اپنا فضل و کرم کرتا ہے اور رسالت عطا فرماتا ہے، اور ہمارے اختیار میں یہ بات نہیں کہ بے حکم خدا تمہاری فرمائش کے موافق ہم کوئی معجزہ تمہارے سامنے لا سکیں، اور خدا ہی پر سب ایمانداروں کو بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اور ہمیں آخر کیا ہے کہ ہم اس پر بھروسہ نہ کریں، حالانکہ ہمیں نجات کی یقیناً اسی نے راہیں دکھائیں، اور جو اذیتیں ہمیں پہنچائیں ان پر ہم نے صبر کیا اور آئندہ بھی صبر کریں گے، اور توکل کرنے والوں کو خدا ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا تھا اپنے وقت کے پیغمبروں سے کہنے لگے ہم تو تم کو اپنی سرزمین سے ضرور نکال باہر کر دیں گے یہاں تک کہ تم پھر ہمارے مذہب کی طرف پلٹ آؤ، تو ان کے پروردگار نے ان کی طرف وہی بھیجی کہ تم گھبراؤ نہیں، ہم ان سرکش لوگوں کو ضرور غارت کر دیں گے اور ان کی ہلاکت کے بعد ضرور تم ہی کو اس سرزمین میں بسائیں گے۔ یہ وعدہ محض اس شخص سے ہے جو ہماری بارگاہ میں اعمال کی جواب دہی میں کھڑے ہونے سے ڈرے اور میرے عذاب سے خوف کھائے۔ اور ان پیغمبروں نے ہم سے اپنی فتح کی دعا مانگی، آخر وہ پوری ہوئی اور ہر ایک سرکش عداوت رکھنے والا ہلاک ہوا۔ یہ تو ان کی سزا تھی اور اس کے پیچھے جہنم ہے، اور اس میں اسے پیپ لہو بھرا ہوا پانی پینے کو دیا جائے گا، زبردستی اسے گھونٹ گھونٹ کر کے پینا پڑے گا۔
اور اسے حلق سے بآسانی نہ اتار سکے گا، اور وہ مصیبت ہے کہ اسے ہر طرف سے موت ہی موت آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، حالانکہ وہ مارے نہ مر سکے گا، اور پھر اس کے پیچھے سخت عذاب ہوگا۔ جو لوگ اپنے پروردگار سے کافر ہو بیٹھے، ان کی مثال ایسی ہے کہ ان کی کارستانیاں گویا راکھ کا ایک ڈھیر ہے جسے اندھڑ کے روز ہوا کا بڑے زوروں کا جھونکا اڑا لے گا۔ جو کچھ ان لوگوں نے دنیا میں کیا کرایا ہے اس میں سے کچھ بھی ان کے قابو میں نہ ہوگا۔ یہی تو پلے درجے کی گمراہی ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ خدا ہی نے سارے آسمان و زمین ضرور مصلحت سے پیدا کیے، اگر وہ چاہے تو سب کو مٹا کر ایک نئی خلقت کی بستی لا بسائے، اور یہ خدا پر کچھ بھی دشوار نہیں۔ اور قیامت کے دن لوگ سب کے سب خدا کے سامنے نکل کھڑے ہوں گے، تو جو لوگ دنیا میں کمزور تھے بڑی عزت والوں سے اس وقت کہیں گے کہ ہم تو بس تمہارے قدم بقدم چلنے والے تھے، تو کیا آج تم خدا کے عذاب سے کچھ بھی ہمارے آڑ آ سکتے ہو؟ وہ جواب دیں گے، اصلاح کار کجا ومن خراب کجا، کاش خدا ہماری ہدایت کرتا تو ہم بھی تمہاری ہدایت کرتے، ہم خواہ بے قراری کریں خواہ صبر کریں، دونوں ہمارے لیے برابر ہے، کیونکہ عذاب سے ہمیں تو اب چھٹکارا نہیں۔ اور جب لوگوں کا اخیر فیصلہ ہو چکے گا اور لوگ شیطان کو الزام دیں گے تو شیطان کہے گا کہ خدا نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا، وہ تو پورا ہو گیا، اور میں نے بھی تو وعدہ کیا تھا، پھر میں نے وعدہ خلافی کی، اور مجھے کچھ تم پر حکومت تو تھی نہیں، مگر اتنی بات تھی کہ میں نے تم کو برے کاموں کی طرف بلایا، اور تم نے میرا کہنا مان لیا، تو اب تم مجھے برا بھلا نہ کہو، بلکہ اگر کہنا ہے تو اپنے نفس کو برا کہو۔ آج نہ تو میں تمہاری فریاد کو پہنچ سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو، میں تو اس سے پہلے ہی سے بیزار ہوں کہ تم نے مجھے خدا کا شریک بنایا۔ بے شک جو لوگ نافرمان ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور جن لوگوں نے صدق دل سے ایمان قبول کیا اور اچھے اچھے عمل کیے وہ بہشت کے ان باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ اپنے پروردگار کے حکم سے ہمیشہ اس میں رہیں گے، وہاں ان کی ملاقات کا تحفہ سلام ہوگا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا نے اچھی بات مثلاً کلمہ توحید کی کیسی اچھی مثال بیان کی ہے کہ اچھی بات گویا ایک پاکیزہ درخت ہے کہ اس کی جڑ مضبوط ہے اور اس کی ٹہنیاں آسمان میں لگی ہوں، اپنے پروردگار کے حکم سے ہمہ وقت پھلا پھولا رہتا ہے، اور خدا لوگوں کے واسطے اس لیے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ لوگ نصیحت و عبرت حاصل کریں۔ اور گندی بات جیسے کلمہ شرک کی مثال گویا ایک گندے درخت کی سی ہے جس کی جڑ ایسی کمزور ہے کہ زمین کے اوپر ہی اکھاڑ پھینکا جائے، کیونکہ اس کو کچھ ٹھہراؤ تو ہے نہیں۔ جو لوگ پکی بات کلمہ توحید پر صدق دل سے ایمان لا چکے ان کو خدا دنیا کی زندگی میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھے گا، اور انہیں سوال و جواب میں کوئی دقت نہ ہوگی، اور سرکشوں کو خدا گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے، اور خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم نے ان لوگوں کے حال پر غور نہیں کیا جنہوں نے میرے احسان کے بدلے ناشکری اختیار کی اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھرواہے میں جھونک دیا کہ سب کے سب واصل جہنم ہوں گے، اور وہ کیا برا ٹھکانہ ہے۔ اور یہ لوگ دوسروں کو خدا کا ہمسر بنانے لگے تاکہ لوگوں کو اس کی راہ سے بہکا دیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ خیر چند روز تو چین کر لو، پھر تو تمہیں دوزخ کی طرف لوٹ کر جانا ہی ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے وہ بندے جو ایمان لا چکے ان سے کہہ دو کہ پابندی سے نماز پڑھا کریں، اور جو کچھ ہم نے انہیں روزی دی ہے اس میں خدا کی راہ میں چھپا کر یا دکھلا کر اس دن قیامت کے آنے سے پہلے جس میں نہ تو خرید و فروخت ہی کام آئے گی نہ دوستی و محبت، خرچ کیا کریں۔ خدا ہی ایسا قادر و توانا ہے جس نے سارے آسمان و زمین پیدا کر ڈالے اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے مختلف درختوں سے تمہاری روزی کے واسطے طرح طرح کے پھل پیدا کیے، اور تمہارے واسطے کشتیاں تمہارے بس میں کر دیں تاکہ اس کے حکم سے دریا میں چلیں، اور تمہارے واسطے ندیوں کو تمہارے اختیار میں کر دیا، اور سورج اور چاند کو تمہارا تابعدار بنا دیا کہ صدا پھیری کیا کرتے ہیں، اور رات اور دن کو تمہارے قبضے میں کر دیا کہ ہمیشہ حاضر باش رہتے ہیں، اور اپنی ضرورت کے موافق جو کچھ تم نے اس سے مانگا اس میں سے بقدر مناسب تمہیں دیا۔ اور اگر خدا کی نعمتوں کا شمار کر
کرنا ہو تو گن نہیں سکتے ہو۔ اس میں تو شک نہیں کہ انسان بڑا بے انصاف ناشکرا ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے عرض کی تھی کہ پروردگار اس شہر مکہ کو امن و امان کی جگہ بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے بچا لے کہ بتوں کی پرستش کرنے لگے۔ اے میرے پالنے والے، اس میں شک نہیں کہ ان بتوں نے بہتیرے لوگوں کو گمراہ بنا چھوڑا، تو جو شخص میری پیروی کرے تو وہ مجھ سے ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو تجھے اختیار ہے، تو بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ہمارے پالنے والے، میں نے تیرے معزز گھر کعبے کے پاس ایک بے کھیتی کے ویران بیابان مکے میں اپنی کچھ اولاد کو لا کر بسایا ہے، تاکہ اے ہمارے پالنے والے یہ لوگ برابر یہاں نماز پڑھا کریں، تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر تاکہ وہ یہاں آ کر آباد ہوں، اور انہیں طرح طرح کے پھلوں سے روزی عطا کر تاکہ یہ لوگ تیرا شکر کریں۔ اے ہمارے پالنے والے، جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں تو سب سے خوب واقف ہے، اور خدا سے تو کوئی چیز چھپی نہیں، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ اس خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے مجھے بڑھاپا آنے پر اسماعیل و اسحاق علیہ السلام سے 2 فرزند عطا کیے۔ اس میں شک نہیں کہ میرا پروردگار دعا کا سننے والا ہے۔ اے میرے پالنے والے، مجھے اور میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا دے، اور اے میرے پالنے والے میری دعا قبول فرما۔ اے ہمارے پالنے والے، جس دن اعمال کا حساب ہونے لگے مجھ کو اور میرے ماں باپ اور سارے ایمانداروں کو تو بخش دے، اور جو کچھ یہ ظالم کفار مکہ کیا کرتے ہیں اس سے خدا کو غافل نہ سمجھنا، اور ان پر فوراً عذاب نہ کرنے کی صرف یہ وجہ ہے کہ اس دن تک کی مہلت دیتا ہے جس دن لوگوں کی آنکھوں کے ڈھیلے خوف کے مارے پتھرا جائیں گے اور اپنے اپنے سر اٹھائے بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ ٹکٹکی بندھی ہے، ان کی طرف ان کی نظر نہیں لوٹتی، جدھر دیکھ رہے ہیں اور ان کے دل ہوا ہو رہے ہیں۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں کو اس دن سے ڈراؤ جس دن ان پر عذاب نازل ہوگا تو جن لوگوں نے نافرمانی کی تھی گڑ گڑا کر عرض کریں گے کہ اے ہمارے پالنے والے، ہم کو تھوڑی سی مہلت اور دے دے، اب کی بار ہم تیرے بلانے پر ضرور اٹھ کھڑے ہوں گے اور سب رسولوں کی پیروی کریں گے۔ تو ان کو جواب ملے گا، کیا تم وہ لوگ نہیں ہو جو اس کے پہلے اس پر قسمیں کھایا کرتے تھے کہ تم کو کسی طرح کا زوال نہیں؟ اور کیا تم وہ لوگ نہیں کہ جن لوگوں نے ہماری نافرمانی کر کے آپ اپنے اوپر ظلم کیا، انہی کے گھروں میں تم بھی رہے، حالانکہ تم پر یہ بھی ظاہر ہو چکا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا، اور ہم نے تمہارے سمجھانے کے واسطے مثالیں بھی بیان کر دی تھیں، اور وہ لوگ اپنی چالیں چلتے رہے اور کبھی باز نہ آئے، حالانکہ ان کی سب حالتیں خدا کی نظر میں تھیں، اور اگرچہ ان کی مکاریاں اس غضب کی تھیں کہ ان سے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں، مگر سب ہیچ تھیں۔ تو تم یہ خیال بھی نہ کرنا کہ خدا اپنے رسولوں سے خلاف وعدہ کرے گا، اس میں شک نہیں کہ خدا سب سے زبردست بدلہ لینے والا ہے، مگر کب؟ جس دن یہ زمین بدل کر دوسری زمین کر دی جائے گی، اور اسی طرح آسمان بھی بدل دیے جائیں گے، اور سب لوگ یکتا قہار خدا کے روبرو اپنی اپنی جگہ سے نکل کھڑے ہوں گے، اور تم اس دن گنہگاروں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، ان کے بدن کے کپڑے قطران کے ہوں گے، اور ان کے چہروں کو آگ ہر طرف سے ڈھانکے ہوگی، تاکہ خدا ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دے، اچھا تو اچھا، برا تو برا۔ بے شک خدا بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے ایک قسم کی اطلاع ہے تاکہ لوگ اس کے ذریعے سے عذاب خدا سے ڈرائے جائیں، اور تاکہ یہ بھی یقین جان لیں کہ بس وہی خدا ایک معبود ہے، تاکہ جو لوگ عقل والے ہیں نصیحت و عبرت حاصل کریں۔ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا